السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کریں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، کہنا سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اس لیے دل میں ایک ارادہ کریں، دل میں ایک نیت کریں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ تو اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، دین کی باتیں ہم سنیں گے اور عمل کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے کی نیت کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ تو عمل کی نیت
سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ایک صحابی نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب دین کی باتیں سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک ہدایت کا فیصلہ کر دے گا۔ تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی موت آئے گی تو دنیا سے کلمہ پڑھ کر جائے گا۔ تو ماں بہنیں اگر ہم عمل کی نیت کریں گے تو اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ مختصر سے وقت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، بے شمار ہم پر احسانات کیے ہیں، بے شمار اللہ پاک نے ہم پر انعامات کیے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس اللہ کی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے اور جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا ہے۔ الغرض اللہ نے بے شمار انعامات ہم پر کیے ہیں، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نعمتیں دینے کے بعد ایک قاعدہ مقرر فرما دیا، جتنی بھی نعمتیں اس وقت چونکہ پروگرام اولاد کی تربیت کے اوپر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنائے، اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنور جائے، بچوں کی فیوچر کی زندگی کیسے اچھی بن جائے، بچوں کی فیوچر کی لائف کیسے اچھی بن جائے، جتنی بھی اللہ پاک نے دنیا کی مختصر سی زندگی میں نعمتیں نصیب فرمائی ہے، تمام نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کے بارے میں کل پوچھ ہونے والی ہے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ اولاد تمہارے پاس نعمت کی شکل میں تھی، تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ ایمان تمہارے پاس ایک بہت بڑی نعمت تھی، کیا حق ادا کیا ہے۔ قرآن کریم اللہ کی نعمت ہے، کیا حق ادا کیا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، کیا حق ادا کیا۔ ارے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان میں اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کچھ سوالات کریں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، میرے بندوں میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کیا حق ادا کیا ہے۔ میرے بندوں میری بندیوں، میں نے تمہیں جوانی نصیب فرمائی، جوانی کے حصے کو تم نے کہاں پر گزارا ہے، اللہ کی محبت میں گزارا ہے یا اللہ کو ناراض کر کے گزارا ہے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین قیامت میں پوچھیں گے دنیا میں جتنا تم نے سیکھا، جتنا علم حاصل کیا، اس علم پر تمہارا کیا عمل رہا، یعنی علم کے مطابق زندگی گزاری یا اپنی منمانی جہالت والی زندگی گزاری۔ تو مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے کہ اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اولاد کی شکل میں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں قاعدہ ذکر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے، اب جب میں کوئی نعمت تمہیں دے دیتا ہوں اور اس نعمت کی تم قدر کرتے ہو، قدر کرنے کا کیا مطلب ہے، اس نعمت کا حق ادا کرتے ہو اور میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے ہو تو انعام یہ ہوتا ہے لازیدن
لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن جب نعمت کوئی مل جائے اور نعمت کی ناقدری ہونے لگتی ہے، ناشکری ہونے لگتی ہے، تو پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ماں بہنیں، چونکہ اس وقت کا جو زمانہ گزر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ آج بہت سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اولاد ماں باپ کی تابعداری کرنے کو تیار نہیں، موبائل کے اندر دیوانی ہو چکی ہیں، موبائل کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، اور موبائل اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا نے ماں باپ سے بچوں کو بہت دور کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے تربیت ماں باپ کی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج دنیا میں جتنے بھی لوگ نیک نیک پیدا ہوئے، جتنے بھی اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں، تمام کے تمام اللہ کے ولی کوئی آسمانوں سے نہیں اترے تھے، بلکہ ان کی ماں باپ کی تربیت کا، اور سب سے پہلا اثر ماں کی گود۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا بچے کا مدرسہ ماں کی گود ہے، یعنی ماں کی گود میں بچے کی جو تربیت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، حضرت پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ربیع الاخر کا مہینہ آنے والا ہے، حضرت پیران پیر اس دنیا فانی سے ربیع الاخر کے مہینے میں تشریف لے گئے۔ حضرت پیران پیر کی ماں کا نام ہے فاطمہ، لیکن لوگ فاطمہ نہیں کہتے تھے، لوگ ام الخیر کہتے تھے۔ پیران پیر کی ماں کیا فرماتی ہیں؟ پیران پیر کی ماں فاطمہ ام الخیر فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں حمل رہا، میرے پیٹ میں بچہ رہا، میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے یہاں آسمان پر مجھے رمضان کا چاند نظر آیا، زمین پر مجھے عبد القادر نظر آیا، یعنی پیران پیر رمضان کی چاندوی رات کو اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ اور پیران پیر کی ماں کیا فرماتی ہے؟ میں اپنے بچے کو سحری سے لے کر افطار تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ نہ پیے، افطار سے لے کر سحری تک دودھ پلاؤں تو میرا بیٹا دودھ پیے۔ پیران پیر کی ماں فرماتی ہے یہ میرا بیٹا امت محمدیہ کا ایسا پہلا شخص تھا جس نے پیدا ہوتے ہی پورے رمضان کے روزے رکھ لیے۔ اب اندازہ لگاؤ جب ماں کی زندگی اچھی ہوتی ہے تو پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ اب پیران پیر کی عمر 4 سال کی ہوئی ہے، 4 سال کی عمر میں بچے کو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، بچے کو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، اور پیران پیر کے والد محترم کا انتقال ہو چکا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہو چکے، اب سہارا مائی ہیں۔ پیران پیر کی ماں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اپنے بچے کو دیکھو، بچوں کو دیندار بنانا ہے، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے تو اپنے بچوں کو وقت پر مکتب میں بھیجنے کا اہتمام کرو، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج ہمارے بچے دین سے بڑے دور ہیں، آج ہمارے بچے اخلاق سے بڑے دور ہیں۔ بہت سی مرتبہ کسی محلے میں گزرنا ہوتا ہے، کسی علاقے میں گزرنا ہوتا ہے، اس وقت ہم کسی بچے کو ماں کی گالی دیتے ہوئے، باپ کی گالی دیتے ہوئے سنتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا معصوم ہوتا ہے کہ اس کو اس گالی کا مطلب بھی نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ماں باپ کی تربیت کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں بیٹے کی زبان پر گالی ہے، جس کے نتیجے میں بیٹے کے اخلاق برے ہیں۔ اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اس زمانے میں پیران پیر 4 سال کے مکتب میں آئی، پردے میں تھی، اور آ کر مولانا سے کہا کہ میرا بیٹا یتیم ہے، باپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے بیٹے کو مدرسے میں بٹھا دو اور میرے بیٹے کو قرآن کریم پڑھا لو، میرے بیٹے کو دین کی تعلیم سکھا لو۔ اب پیران پیر 4 سال کی عمر ہے، مولانا نے بٹھا دیا، اور پیران پیر کی ماں نے مولانا سے فرمایا کہ دیکھو میرا بیٹا یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اسے قرآن پڑھا لینا، اسے علم دین سکھا لینا، اگر یہ کوئی نامناسب حرکت کرے تو تم اس کی سزا کرنا، لیکن اسے مدرسے سے نکال مت دینا، میرے بیٹے کو مدرسے میں رکھنا، میرے بیٹے کو دین سکھا دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیران پیر کی ماں تو مدرسہ چھوڑ کر بچے کو چلی گئی۔ اب پیران پیر کی عمر تو 4 سال کی عمر ہے۔ اب پیران پیر نے اپنی زبان سے، استاد نے، سب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے کا مکتب چل رہا تھا، استاد پڑھا رہے تھے، سب بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ پیران پیر سے پوچھا کیا نام بیٹا؟ کہا عبد القادر، پڑھنا شروع کرو۔ اب پیران پیر نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ پوری سورہ
بقرہ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ اور تیسرا آدھا پارہ مکمل سنا دیا۔ استاد نے کہا بیٹا بس کر، بیٹا بس کر، بیٹا بس کر۔ پھر استاد نے فرمایا کہ عبد القادر جا بیٹا، میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، تجھے تو خود تیری ماں ہی پڑھائے گی۔ یوں کہہ کر استاد نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر عالم ربانی کو مدرسے سے رخصت کر دیا اور فرمایا کہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں تجھے پڑھاؤں، تجھے تو خود تیری ماں پڑھائے گی۔ اب ماں بیچاری سلائی کا کام کرتی تھی، باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا۔ ماں واپس آئی استاد کے پاس کہ حضرت تم نے میرے بیٹے کو مدرسے سے نکال دیا، ارے میرے بیٹے نے کوئی شرارت کی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، میرے بیٹے کو پڑھا لو، میرا بیٹا یتیم ہے، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، میں خود اس کا سہارا ہوں۔ استاد نے فرمایا اللہ کی بندی میں نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ پشت اسی سے۔ اب پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا بیٹا تم نے سورہ بقرہ کیسے یاد کی؟ وہ 4 سال کا معصوم بچہ، ہمارے 4 سال کے بچوں کو کوئی شعور بھی نہیں ہوتا، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا۔ پیران پیر عالم ربانی فرماتے ہیں کہ میری ماں جب مجھے کھلاتی تھی تو سورہ بقرہ پڑھتی تھی، پلاتی تھی تو سورہ بقرہ پڑھتی تھی، سلاتی تھی تو سورہ بقرہ پڑھتی تھی، ہر وقت میری ماں کی زبان پر سورہ بقرہ رہتی تھی۔ اس سورہ بقرہ پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے وہ پوری کی پوری سورہ بقرہ میرے سینے میں منتقل کر دی۔ آج بھی ماں بہنیں دنیا میں انٹرنیٹ اور موبائل کی مشغولی نے ہمیں کتابوں سے دور کر دیا، ہمیں دین کی تعلیم سے دور کر دیا، لیکن آج بھی تاریخ کے اوراق یعنی ہسٹری بھری پڑی ہیں کہ اور 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے قرآن کے حافظ ہو چکے تھے۔ صرف 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ۔ آج ہمارے 10 سال کے بچے لیکن نورانی قاعدہ صحیح پڑھنا نہیں جانتے، 15 سال کے بچے لیکن نماز کے فرائض صحیح نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ خود اس کی ماں کو نہیں معلوم، خود اس کے باپ کو نہیں معلوم۔ تو حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے بارے میں پوچھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں پوچھو گی۔ اب اللہ پاک کوئی نعمت نصیب فرمائے اولاد کی شکل میں، بیٹا ملا یا بیٹی ملی، بیٹا بھی اللہ کی نعمت، بیٹی بھی اللہ کی نعمت۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ذمہ داری یہ ہے سب سے پہلے اس بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھے، نام رکھنے کے بعد اس کی اچھے سے اچھی تربیت ہو، تربیت کے بعد اسے دین کی تعلیم سکھلائی جائے، پھر وقت پر مناسب اس کی جگہ شادی کر دی جائے، اگر شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو مناسب جگہ پر شادی کر دی جائے۔ لیکن آج چونکہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کی چونکہ پہلے آج سے 6-7 سال پہلے کی یا تقریباً 4 سال پہلے کا یہ جائزہ لیا گیا تھا کہ آج بھی مسلمانوں کے 100% بچوں میں سے 2% بچے ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، باقی 98% بچے ایسے ہیں جو اسکول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو مدرسے کی تعلیم سے دور ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں جیسے ہم دین کو پڑھانا، دنیا کو پڑھانا ضروری سمجھتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر ہونا چاہیے، بچہ انجینئر ہونا چاہیے، بچہ اچھے سے اچھا ٹیچر ہونا چاہیے، بچہ اچھے سے اچھا وکیل ہونا چاہیے، تو اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر دینی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو نہ سکھلائی، قرآن کریم کی تعلیم سے واقف نہ کیا، اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی معصوم بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور اپنی معصوم زبان سے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس بچے کے پڑھانے والے استاد کے لیے، اس بچے کے لیے اور اس کے ماں باپ کے لیے جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھلایا تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنے گی، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنے گی۔ اب بچوں کو دین کیسے سکھلائیں؟ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرو۔ جیسے اسکول کی غیر حاضری کو تم معیوب سمجھتی ہو کہ اسکول کی غیر حاضری ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے مدرسے کی غیر حاضری کو بھی معیوب سمجھا جائے کہ مدرسے کی غیر حاضری بھی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہوگا۔ جتنا ہم تعلیم کو زندہ کریں گے، گھر میں تعلیم کریں گے تو اتنا بچوں میں ایک ماحول بنے گا۔ آج ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ماں اپنے موبائل میں مصروف ہے، باپ اپنے موبائل میں مصروف ہیں، بیٹا اپنے موبائل میں مصروف ہے، اور یہ موبائل
اور یہ انٹرنیٹ نے تو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ موبائل نے پوری زندگی چونکہ گزارنی چاہیے تھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اس کے برخلاف یہ موبائل نے بچے کو ماں سے دور کر دیا، یہ موبائل نے بچی کو ماں سے دور کر دیا۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ کتنے ایسے واقعات جو دنیا میں دیکھنے کو آئے، ہمارے بچوں کے عقیدے بڑے کمزور، ہمارے بچوں کی سمجھ بڑی کمزور، تو وہ بیٹی جس کو ماں نے سینے سے لگایا، وہ بیٹی جس کو باپ نے سینے سے لگایا، جب غیروں کی محبت میں پھنسے تو ماں باپ کو بھول چکے۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ چونکہ بچوں کو دین نہ پڑھایا، جس کے نتیجے میں یہ ساری نوبتیں آئی ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں ضروری ہیں کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے بچوں کو بنانا چاہتی ہیں تو دین کی تعلیم سے بچوں کو آراستہ کرو۔ بچوں کو دین بھی دیکھو، دنیاوی تعلیم سے نہیں روکا گیا، دنیاوی تعلیم کا کوئی انکار نہیں، بچوں کو دین بھی سکھلاؤ، دنیا بھی سکھلاؤ۔ لیکن اخیر میں چونکہ آپ کے یہاں مستورات میں مجھے پہلی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو بہت سی مرتبہ ہماری اللہ کی نیک بندیوں کے دل میں ایک سوال ہوگا، آج زندگیاں الجھن میں گزر رہی ہیں، پریشانی ہیں، بیٹے ماں باپ کے نافرمان ہیں، ارے بیٹیاں ماں باپ کی نافرمانی ہے، نافرمانی میں زندگی گزار رہی ہے، آخر زندگیوں میں سکون کیسے ملے گا، زندگیوں میں اطمینان کیسے ملے گا، زندگیوں کی الجھنیں کیسے ختم ہوگی؟ تو الجھنوں کو ختم کرنے کا ایک عمل میں ہر جگہ بتلاتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی مختصر پیش کرتا ہوں، بس اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، اور اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا، اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا، اور اللہ پاک بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، بڑی بڑی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے گا۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سخت بیمار ہے، اب ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اور ماں بہنیں، جب کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، جب کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، عورت ہے تو عورت کی عیادت کے لیے جائے، اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت میں اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے کہیں گے کہ میری بندی، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو وہ اللہ کا بندہ یا وہ اللہ کی بندی کہے گی کہ اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ ارے آپ تو پوری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ تو خالق و مالک ہے، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے، اگر تو فلانی بندی کو، اللہ بندی سے فرمائیں گے تو فلانی بندی کو یا فلانے کو کھانا کھلاتی تو گویا تو مجھے کھانا کھلاتی، تو فلانے بیمار کی عیادت کرتی تو گویا تو میری عیادت کرتی۔ تو حدیث شریف میں ہمارے نبی وہ بیمار کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی سے پوچھا کہ ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو، بیماری کے دنوں میں دعا کیا مانگی جا رہی ہے؟ تو بیمار صحابی، اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے ماں بہنیں کہ بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، حضرت فاروق اعظم سے فرمایا کہ عمر، جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی ہمارا پڑوسی بیمار ہو، کوئی رشتہ دار بیمار ہو، کوئی ہمارا آپس کا تعلق رکھنے والا، محلے والا کوئی ہمارا بیمار ہو تو اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار صحابی سے پوچھا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، تم اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا، اللہ کے نبی، بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جب دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو بیماری ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو تکلیفیں ختم ہو جائے گی، اے اللہ دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اب صحابی کا ایمان ہے کہ دنیا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں
دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے جب صحابی کی یہ دعا کو سنا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو، اور ماں بہنیں دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے اور ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم کوئی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو اہتمام سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک عزت کے بھی فیصلے فرمائے گا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی کاروبار میں پریشان ہے، حلال کمائی کی وجہ سے پریشانی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹا جوان بیٹی لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکے ہیں، کوئی شکل نظر نہیں آتی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ الغرض جتنی دنیا کی بھلائیاں ہیں، جیسے اولاد ہیں لیکن نافرمان ہیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے گا۔ تو ماں بہنیں جتنی دنیا کی ہماری ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اور حدیث شریف میں صحیح حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے اس کی دنیا کوئی اجاڑ نہیں سکتا، یعنی دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں تمام کی تمام بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، یہ دعا موجود ہے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک زندگیوں میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جو اعمال آخرت کو سنوارنے کے لیے مددگار ہوتے ہیں، جو اعمال آخرت کو سنوارنے کے لیے کام آتے ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، ارے گھر کے کام کاج کی وجہ سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ماں بہنیں میں اکثر کہا کرتا ہوں تمہارا دین تو بہت آسان ہے، تمہارے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کو محبوب ہے بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنے والا ہو۔ تم اپنے گھر میں بطور مثال میں آپ کو 1-2 باتیں بتلاؤں، تم اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی ہو، تم یہ سمجھتی ہو کہ ہمارے گھر کی صاف صفائی ہو رہی ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت ثواب کی نیت سے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی بندی گھر میں جھاڑو لگاتی ہے پہلے جابٹے میں اللہ پاک یعنی پہلی مرتبہ جو جھاڑو لگائی جاتی ہے اسی پر اللہ پاک اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تمہارا دین تو بہت آسان ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہو، یعنی نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے نہ چھوڑے، ہاں مجبوری ہے جن ایام میں اللہ پاک نے نماز کو معاف کر دیا نماز نہ پڑھی جاوے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے عورت نماز نہ چھوڑے، وہ عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہو، جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے رمضان کے روزے رکھے، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرنے کا اہتمام کرے اور شوہر کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے اور اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا اللہ کی بندی جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ کون سی عورت جس کی زندگی میں 5 وقت کی نماز ہے، جس نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑے، جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہے، جس نے شوہر کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری اور جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی یعنی اپنے آپ کو پردے میں رکھا۔ تو ماں بہنیں تمہارا دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج بہت سی عورتیں کہتی ہیں ارے چھوٹے بچے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چھوٹا بچہ کپڑے کو ناپاک کرتا ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ماں بہنوں سن لو، بچے والی ماں کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور حاملہ عورت کی، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، جو عورت پریگننٹ ہے، حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ تمہارا
دین کتنا آسان ہے، تمہارا دین کتنا آسان ہے، بس اللہ کو راضی کرنے والی بن جاؤ، اپنی اولاد کی اچھے سے اچھی تربیت ہو۔ تو میں آپ کو دعا بتلا رہا تھا، وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا کو جتنا بھی ہو سکے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں، تعویذ والے باپوؤں کے اور طبیبوں کی حکمت میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد کی، یہ دعائیں پہلے ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں پہلے اللہ سے دعا کر کے جائے کہ اللہ شفا دینے والی ذات تو تیری ہے، بطور اسباب کے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں تو دعا کرنے کی برکت سے اللہ پاک ڈاکٹر کے دل میں وہی علاج تجویز فرمائیں گے جو تمہاری شفا کے لیے ضروری ہوگا۔ تو ماں بہنیں اس دعا کو پڑھنے کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیمار صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی۔ حالانکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک مکمل شفا نصیب فرمائیں گے، اللہ پاک مکمل تندرستی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ خاص ایک ضروری عمل تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ تو اس کے پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا اللہ توفیق دے، دن میں 1 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، جتنی اللہ سے بھلائیاں زیادہ چاہتی ہو اتنا پڑھتے رہو۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی کی باتیں 100% سچی ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ کی بندی فسفسے یقین کے ساتھ پڑھے گی کہ لاؤ ٹرائی تو کرے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ مولانا کے بیان میں سنا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ کر دیکھیں اللہ دیتے کہ نہیں دیتے، اللہ مقصد میں کامیابی نصیب فرماتے کہ نہیں فرماتے۔ تو میں یہ بات کہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر تب بھی غلط نہیں، اللہ کے نبی کی باتیں 100% سچی ہیں اگر ہم فسفسے یقین کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ حالانکہ ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، مکمل یقین اللہ پر ہونا چاہیے، لیکن ہماری ٹرائی بھی انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی بلکہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ماں بہنیں یہ سارے اعمال بعد میں ہے، 5 وقت کی نماز پہلی ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہر آنے والی بہن 2 کام کی نیت کر کے جاوے۔ نمبر 1 اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز۔ دیکھو آج گھر میں فساد ہیں، فتنے ہیں، حدیث شریف میں جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آج لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے دور ہے، ہمارے گھر قرآن کریم کی تلاوت سے خالی، نماز سے خالی، جس کی وجہ سے گھر ویران ہو چکے ہیں، آپس کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بیٹی ماں سے لڑ رہی ہے، ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، ساس بہو سے لڑ رہی ہے، بہو ساس سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی کے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے میں پیغام دیا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، جس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اللہ فرماتے ہم اس کی زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دیتے ہیں اور اس کی زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سی اللہ کی بندی کہتی گھر میں برکت نہیں ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے، اللہ کو ناراض کر کے کبھی زندگیوں میں سکون ملتا ہی نہیں، کبھی زندگیوں میں اطمینان نصیب ہوتا ہی نہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ پاک اس بات کو بیان فرماتے ہیں من اعرض
عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم مجھے راضی کرنے والے اعمال نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، پھر ہم زندگیوں میں الجھنیں بھر دیں گے، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیں گے. پھر کہ مول صاحب گھر چیک کرو نے، گھر میں کئی جادو نہ اثر چھے، گھر میں کئی جنات نہ اثر چھے. کوئی جنات نہیں، کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیا جاتا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے، دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے. تو ایک کام 5 وقت کی نماز جس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑو. ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں بھی یہ پیغام دیا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز نہ چھوڑنا. اور آپ نے آخری وقت میں، یہ ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے، آپ اسی مہینے میں دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آخری وقت میں بھی آپ نے یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا. اور دوسرا کام وما ملکت ایمانکم، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی پر زیادتی کا معاملہ نہ کرو. ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اہتمام کرو. دیکھو جس نے کسی کو ستایا، جس نے کسی کو دکھ دیا، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. یعنی کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں. تو 2 کام کی نیت کرو، نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں، آج بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اللہ کی نیک بندی کون، اللہ کا نیک بندہ کون؟ اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کی نیک بندی وہی ہے جس کی زندگی میں 2 کام ہیں، نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 جس کی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا. اس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آ گئی کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے اوصاف کیسے تھے. اور اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتی ہو، اور اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار اور اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتی ہو تو گھر میں تعلیم کو زندہ کرو اور بچوں کو وقت پر مدرسے میں بھیجنے کا اہتمام کرو، جس کے نتیجے میں تمہارے بچے دین پڑھیں گے تو تمہارے حقوق ادا کریں گے. بہت سی مرتبہ ہم نے یہ بات سنی ہے، جب بچہ حافظ اور عالم ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ کا دل مجھ سے نہ دکھے، کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور بچہ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دین کی تعلیم نہیں آتی تو ماں باپ کو ڈرنا پڑتا ہے کہیں مارو دیکرو ماراتی ناراض نہ تھی جائے، کہیں گھر چھوڑی نے جتو نہ رہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دین کی تعلیم ہے تو بچے ماں باپ کے فرما بردار ہیں. اور صرف دنیا کی تعلیم کا میں کوئی انکار نہیں کرتا، ہمارے نبی نے، میں نے آپ کو دعا بتلائی، دین کی بھی بھلائی مانگی، آخرت کی بھی بھلائی مانگی، دنیا کی بھی بھلائی مانگی. تو بھلائی اللہ سے دونوں مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جمعہ کا مبارک دن بھی، ہمارے نبی کے احسانات بھی ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے. جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور ماں بہنیں یہ حدیث آپ نے بہت سی مرتبہ سنی ہوگی. آج عصر کی نماز کے بعد، دیکھو ابھی عصر کی نماز آنے والی ہے، عصر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بس یہ چھوٹا سا درود شریف کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کسی سے بات کرنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھنا ہے، جس کی برکت سے اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے، یعنی اپنی جگہ پر سے نہ اٹھے اور کسی سے بات نہ کرے، وہیں پر بیٹھے بیٹھے
80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے کوئی زیادہ وقت نہیں، 5-6 منٹ کا وقت لگتا ہے، اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔